الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أبدا۔ آپ گمان کرتے ان کو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم ان کو پلٹتے تھے دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر، اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا غار کے دروازے پر، اگر آپ جھانکیں ان کو تو پھر جائیں ان سے بھاگ کر اور آپ محسوس کریں ان سے رعب۔ اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں پوچھیں۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کتنی دیر تم ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ کہنے لگے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو، بھیجو آپس میں سے ایک کو پیسوں کے ساتھ اس شہر کی طرف، پس دیکھے زیادہ پاکیزہ کھانے کو، پس لے آئے کھانے والی چیز ہو اس میں سے، اور آہستگی کے ساتھ جائے، ان میں سے کسی کو خبر ہونے نہ دے، بے شک اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ سنسار کر دیں گے، یا یہ کہ تمہیں لٹا لیں گے اپنے مذہب کی طرف، اس وقت تمہارا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا۔
اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تھا کہ جان لیں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب جھگڑا کرتے تھے آپس میں معاملے میں تو پس کہنے لگے کہ بنائیں گے اس پر کوئی تعمیر، رب ان کا خوب جانتا ہے ان کو۔ کہا ان لوگوں نے جو اپنی بات میں غالب آ گئے تو ہم ضرور بنائیں گے یہاں پر مسجد۔ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کہنے والے کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ یہ بات ہے ان کی بے دلیل۔ اور کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ اب مت جھگڑیے ان سے اس مسئلے کے بارے میں، اور آپ نہ مگر یہ کہ ظاہری لحاظ سے آپ مت پوچھیں ان کے بارے میں کسی سے بھی۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ کہف سورت کا 3 رکوع ہے، تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے اصحاب کہف کا تذکرہ اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی معروف صورتوں میں سے، مشہور صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کو صورت کہف کہا جاتا ہے۔ عام بزرگوں کے اندر، عام لوگوں کے اندر، ماؤں بہنوں کے اندر قرآن مجید کی جن صورتوں کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک صورت یاسین ہے، ان میں سے ایک صورت واقعہ ہے، ان میں سے ایک صورت تغابن ہے، ان میں سے ایک صورت ملک ہے، اور ان میں سے ایک صورت مزمل ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ صورت کہف ہے۔ صورت کہف کے بارے میں تفصیلاً تذکرہ تھا، رمضان المبارک کے بعد ہم نے شروع کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مقصد اس سے یہ ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو ہمیں صورت کہف تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حکم ہے ہمارے آقا کا، سرکار دو عالم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جمعے والے دن صورت کہف کی تلاوت کی جائے۔ جب آدمی مہینے میں 4 دفعہ یعنی 4 جمعے آتے ہیں، 4 دفعہ اس کی تلاوت کرے گا، اگر اس کا ترجمہ اور کچھ معمولی سی تفصیل اور تشریح بھی ساتھ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والا جب اس نے ان آیات کو سنا ہوگا، جب وہاں پر پہنچے گا، اگرچہ عربی نہیں جانتا، اگرچہ قرآن مجید کے علوم زیادہ تر نہیں جانتا، اگرچہ اس کے سامنے کوئی زیادہ تفسیر نہیں ہے، لیکن باہوش بیٹھنے والا، توجہ کے ساتھ بات کو سننے والا، اور قرآن مجید کی جو محفل ہے، جمعے کی جو محفل ہے، اس کا دھیان اور خیال کے ساتھ سننے والا، یقیناً وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے ذہن کے اندر ایک نقشہ آئے گا، اور اس کے ذہن کے اندر ایک ترجمہ آئے گا، اور اس کے ذہن کے اندر ایک مطلب آئے گا، اور اس کے ذہن کے اندر ایک معنی ہوگا۔ اگرچہ جمعے کے سننے کے ساتھ ہر لفظ کا ترجمہ اور ہر لفظ کی تشریح اور ہر آیت جو ہے اس کا پورا مطلب شاید نہ سمجھ میں آئے، لیکن تلاوت کرتے ہوئے جب وہاں سے گزرے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، یہ دنیا کی بے ثباتی کا واقعہ ہے، یہ حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا واقعہ ہے،
یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے، اور یہ ذوالقرنین کا سفر نامہ ہے۔ جب ان آیات مبارکہ سے گزرے گا تو اس کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ نقشہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ جب آدمی اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اس کا معنی اور مفہوم بندے کے ذہن کے اندر ہو، تلاوت کے ساتھ جو لذت ہے، جو دل جمی ہے، جو نورانیت ہے اور جو اطمینان اور سکون ہے، یقیناً اگر کوئی آدمی ترجمہ نہیں سمجھتا اس کے لیے بھی اسی طرح کا اجر ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح کا ثواب ہے، اور اس کے لیے بھی اسی طرح کا درجہ ہے، اور اس کے لیے بھی اسی درجے کا رتبہ اور مقام ہے۔ لیکن بہرحال ترجمے کو جاننے والا اس کے لیے فضیلت ہے، اور اس کے لیے تلاوت کے اندر زیادہ لذت ہے، اور اس کے لیے تلاوت کرنے کے اندر زیادہ نورانیت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو تلاوت شدہ آیات مبارکہ اصحاب کہف یعنی سورۃ کہف کا تیسرا رکوع اور اصحاب کہف کا جو تذکرہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے غار کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بادشاہ وقت جو مشرک تھا اور وہ تلاش کے اندر تھا اور وہ پکڑنا چاہتا تھا، اور وہ ظالم اپنے ظلم کے ساتھ ان نوجوانوں کو سزا دینا چاہتا تھا، اور انہوں نے آپس میں طے کیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بستی کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اور اپنے دوست احباب کو چھوڑ دیا، اور عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ اور اپنے لیے رکنے کی جگہ ایک غار بنائی، اور اس غار کے اندر انہوں نے خیال کیا کہ کچھ وقت کے لیے ہم آرام کریں، اور کچھ وقت کے لیے ہم اس غار کے اندر جو ہیں تھوڑا سا وقت ہم گزار لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے، قرآن کہتا ہے 309 سال تک اس غار کے اندر ان کو سلا دیا، اور قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَ وَهُمْ رُقُودٌ، تم ان کو دیکھو تو تمہارا خیال یہ آئے گا کہ یہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، اور فرمایا قرآن نے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو تھا غار کے دروازے پر اس نے اپنے پاؤں کو پھیلایا ہوا تھا، اور ان کا کتا جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے آج یہ جو سورت مبارکہ تلاوت شدہ آیات مبارکہ اس کا جو یہ حصہ ہے، مجھے اس کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ کتے کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی گھر کے اندر شوقیہ طور پر کتا رکھتا ہے اس کے لیے روزانہ ثواب میں سے ثواب میں سے ایک حصہ، اس کی نیکیوں کا ایک حصہ ضائع چلا جاتا ہے، اور ایک قراءت ثواب اس کے اعمال میں روزانہ کم کر دیا جاتا ہے۔ شوق کے طور پر اچھا لگتا ہے یہ جانور، شوق کے طور پر کتے کا رکھنا یہ دین اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مجھے یاد ہے جب یہ اپنا یہ ہمارا ملک کا ایک صدر آیا تھا پرویز مشرف، اپنے آپ کو لادین بنانا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اپنے آپ کو مذہب سے دور ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے اٹیک کیا اور حکومت پر اس نے قبضہ کیا تو اس نے جو اپنی تصویر یعنی جو ظاہر کی اور اس کی جو تصویر شائع ہوئی، اس تصویر کے اندر اس نے اپنے ساتھ کتا بٹھایا ہوا تھا، اور ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان اور اسلام اگرچہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، مجھے کوئی اتنی زیادہ یعنی میرے اندر کوئی سختی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے
جب اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ 9/11 کا واقعہ اس کے قریب ظاہر ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں تو اپنے آپ کو اس طرح اس نے ظاہر کیا۔ ہاں جی، بات بالکل ٹھیک ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر شوق کے طور پر کتے کا گھر کے اندر رکھنا یا کسی جگہ پر رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قرات نیکیوں کا اور اجر کا اور ثواب کا روزانہ اس کے اعمال میں سے کم کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا البتہ اگر چوکیداری کے لیے کتا رکھا جاتا ہے، البتہ اگر شکار کے لیے کتے کے ساتھ شکار کھیلتے ہیں اور شکار کے لیے کتے کو رکھا جاتا ہے، یا جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھا جاتا ہے، باہر ان کو زمین پر جنگلوں میں لے کر جاتے ہیں اور کتا ان کا گھراؤ کرتا ہے اور ان جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ بھی چوکیدارے کے اندر آتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے اندر کتا رکھنا جائز ہے، لیکن شوق کے طور پر اپنے گھروں کے اندر جس طرح محلوں کے اندر کوئی رکھ لیتے ہیں، ایسے آدمی کے لیے اور اس طرح شوق کے طور پر کتے کا رکھنا یہ گناہ کی بات ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کا جب تذکرہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کا جب تذکرہ ہوگا تو ساتھ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے ان کے کتے کا بھی تذکرہ ہوگا۔ بعض حضرات مفسرین اکرام نے اس کا بیان کیا ہے کہ اس کتے کا نام انہوں نے قطمیر رکھا ہوا تھا۔ بعض لوگ کتوں کا نام رکھ دیتے ہیں، تو اس کتے کا نام انہوں نے مالکوں نے اس کا نام قطمیر رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بات گناہ والی ہماری شریعت کی بات ہے، پہلی شریعتوں کے اندر ان مسائل کے اندر ضروری نہیں ہے جو ہمارے لیے بات ہو کہ وہ ان کے لیے بھی بات ہو۔ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں اور ان کے لیے جائز ہوں، یا ان کے لیے جائز ہیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جانور تھے اور یہ سلسلہ تھا، اور انہوں نے چوکیدارے کے لیے کتا رکھا تھا، اور وہ اس کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے سفر کے اندر، لیکن ان کے ساتھ وہ مانوس تھا، جب وہ چلے تو کتا بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کا رکھا ہوا کتا نہیں تھا، جس طرح یہ جانور انسانوں سے مانوس ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان چل رہا ہے اور کتا اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ تھا جو انہوں نے رکھا نہیں تھا، اور بلکہ وہ اس کو بھگانا چاہتے تھے اور اس کو دور کرنا چاہتے تھے کہ یہ آواز دے گا اور یہ بولے گا، اور اس کے بولنے کی وجہ سے ہماری خبر ہوگی اور ہمارا پتہ چلے گا، اور اس کو انہوں نے بھگانا چاہا، لیکن کتا ان کے ساتھ ہی رہا۔ اور پھر قرآن مجید نے ان کی غار کا جب نقشہ کھینچا ہے اور اس کا تذکرہ کیا ہے تو کہا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، اور کتا اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے دروازے پر، جس طرح اس کی عادت ہے بیٹھنے کی اور چوکیدارے کی، اور جس طرح وہ عام طور پر بیٹھتا ہے اس طرح وہ غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے لوگ، نوجوان اور نیک لوگ اور اللہ تعالیٰ کے تابعدار اور فرما بردار لوگ، کتے جیسا جانور جب ان کے قریب ہوا اور ان کے ساتھ جڑا اور ان کی محفل کو اختیار کیا، اللہ کی ذات نے جہاں ان اپنے پیاروں کا اور ان نوجوانوں کا اور ان ایمان والوں کا اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اس جانور کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اگر نیک اور اچھے لوگ ان کی محفل کے ساتھ ایسا جانور، اور اس جانور کے اندر اس طرح کی بات ہو سکتی ہے،
کچھ لوگوں نے کہا جنت میں جو جانور جائیں گے ان میں سے، پکی بات نہیں ہے، بہرحال یہ بیان کرنے والے حضرت کتابوں کے اندر موجود ہے، اگر کوئی جانور جنت کے اندر جائے گا تو اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ تو میں بات یہ بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی اس طرح کا حیوان اور اس طرح کا جانور اللہ کے مقبول اور نیک اور صلحاء کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کوئی اللہ کا بندہ، کوئی انسان کسی نیک اور صالح انسان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کی محفل کو اور مجلس کو اختیار کرتا ہے تو اس کا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ آپ یہ اندازہ لگائیں، حضرات صحابہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو رتبہ دیا، یہ بڑے نمازی تھے، بڑے صاحب علم تھے، صدقہ اور خیرات کرنے والے تھے، ان کا رتبہ اور مقام ان نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا رتبہ اور مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی وجہ سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ دنیا جہان کے سارے ولی اور سارے فقیر اور سارے بزرگ اگر اکٹھے کر دیے جائیں اور کسی صحابی کے رتبے کو اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو اس نے رتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا مطلب کیا ہے، محفل مجلس، جو اس نے یہ رتبہ اور مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی وجہ سے جو اس نے رتبہ اور مقام جو ہے صحابی نے حاصل کیا ہے، لوگ اس رتبے کو اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جو محفل ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہے، جو صحبت ہوتی ہے، وہ اس کے اثرات ہیں اور وہ اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے۔ کسی کہنے والے نے فارسی زبان کے اندر یہ کہا ہے، پند نامہ، فرید عطار یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک فارسی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی، اس کو پند نامہ کہا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے اندر جب فارسی پڑھائی جاتی تھی تو یہ کتاب بھی پڑھائی جاتی تھی، اس کے اندر ایک شعر ہے، صحبت سالے ترا سالے کن، صحبت تالے ترا تالے کن، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر جب بیٹھو گے، اچھے لوگوں کی محفل کے اندر جب بیٹھو گے تو کہا تمہیں نیکی کا ضرور اثر ملے گا، اور برے لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھو گے اور برے لوگوں کی مجلس کے اندر بیٹھو گے اور اس کے اثرات بھی تمہاری زندگی کے اندر ضرور ظاہر ہوں گے، اور انہوں نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات سمجھانے کے لیے آپ نے مثال دی، بہت سارے مسائل آپ مثال کے ساتھ سمجھاتے تھے، تو آپ نے اس کے بارے میں مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا عطار کی دکان ہے، خوشبو والے کی دکان ہے، اگر کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس دکان پر چلا جاتا ہے، اگر وہاں سے خریداری نہ بھی کرے تو اس کو وہاں سے خوشبو ضرور ملے گی۔ اور کہا کہ اگر کوئی بھٹی والا اگر اس کے پاس جا کر کوئی بیٹھ جاتا ہے، اگر کام نہ کرے لیکن تب بھی اس کو وہاں کا سیک اور دھواں جو ہے وہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ فرمایا کہ نیک محفل اور مجلس یہ عطار کی دکان ہے، اور فرمایا کہ بری محفل اور مجلس جو ہے یہ بھٹی والا جو ہے یہ اس کے پاس بیٹھنا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی اور پیغمبر ان کا رتبہ اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شانوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر کے لیے یہ حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑیے جو اللہ کی رضا کے لیے صبح اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے شام کو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محفل اور مجلس جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، ایسی مجلس اور محفل کو اختیار کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لیجئے۔
حالانکہ اللہ کا نبی اور پیغمبر اس چیزوں سے بے نیاز ہیں، لوگ سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں اور فائدہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور خطاب آپ کو ہے اور امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اچھی محفل کو اور نیک لوگوں کی محفل کو اور مجلس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اس کے بڑے اثرات ہیں۔ وہ زمانہ بزرگ اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے تھے کہ یہ جمعے والا دن ہے، چلو اچھی محفل ہے، وہاں پر تذکرہ ہوگا، ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، چھٹی ہے نا، اسکول سے بھی چھٹی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر آپ ذرا تصور کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں مسجد کے اندر لائے، لیکن ہم نے بچوں کا ہاتھ چھوڑا، اب وہ ہمیں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں، ان چھٹیوں کے دنوں کے اندر خاص طور پر بچہ مسجد کے اندر جائے گا اور مسجد کے ساتھ جڑے گا اور وہاں پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سنے گا۔ یہ بچہ اگر سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ بات کو یاد کرتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر بات بیٹھتی ہے اور بات کو محفوظ کر لیتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن کے اندر زیادہ پختگی کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے انگلی کو پکڑا اور ہمیں اچھی محافل اور مجالس کے اندر لے کر آئے۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، ہم اپنے چھوٹوں کے بارے میں کتنے زیادہ فکر مند ہیں۔ جب سکول سے چھٹی ہے، آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ پوتے کو اٹھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اٹھو چلو آپ مسجد میں جاتے ہیں۔ اگر اس کو کچھ انعام دینا پڑے تو اس میں بھی بخل نہ کریں، اس کو کچھ پیار دینا پڑے تو اس کے اندر بھی بخل نہ کریں، اگر اس کو شاباش دینی پڑے تو اس کے اندر بھی بخل نہ کریں، اس لیے کہ اچھی محفل اللہ کا گھر ہے، اور سب سے بہترین محفل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر جو محفل کو اختیار کرے گا وہ سب سے بہترین محفل کو اختیار کرے گا، اور محفل اچھی جو ہے وہ بندے کے اندر اپنے اثرات کو چھوڑتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جس کی محفل کو اور جس کی مجلس کو وہ اختیار کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک جگہ پر بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے، اور سمجھانے کے انداز کے اندر، سمجھانے والے طریقے کے اندر انہوں نے گلستہ، ایک ان کی کتاب ہے، اس گلستہ ہمارے نصاب میں فارسی زبان میں، فارسی کا جب سلسلہ مدارس کے اندر ہوتا تھا یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، نظم کے اندر ہے، اس کا نام بوستہ ہے، اور نثر اور نظم دونوں کے اندر ہے، اس کا نام گلستہ ہے۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ گل خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، میں حمام میں تھا تو مجھے ایک دوست کے ہاتھ سے مٹی ملی۔ ایران میں کہتے ہیں کہ مٹی صابن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جسم بھی صاف کرتی ہے اور اس کے اندر بڑی خوشبو بھی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مجھے حمام میں دوست کے ہاتھ سے مٹی ملی، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلا آویز تو مستم، میں نے اس مٹی سے کہا تو عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے، تیری خوشبو نے میرے دل کو مس کر دیا ہے۔ مٹی اپنے زبان حال سے بولتی اور کہتی ہے، بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، مٹی بول کر کہتی ہے میں حقیر مٹی ہوں، وہی میں حقیر مٹی ہوں، لیکن میں نے کچھ زمانہ باغ میں پھول کی محفل کو اختیار کیا ہے۔ بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کچھ زمانہ میں نے پھول کی محفل کو اختیار کیا ہے۔ جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم، میرے ساتھی کا جمال میرے اندر اثر کر گیا، وگرنا میں وہی حقیر مٹی تھی جس طرح کی مٹی ہوتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھی محفل کو اختیار کرو اور اچھی مجلس کو اختیار کرو، یہ عطار کی دکان کی مانند ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا،
اور ان کی محفل کو اختیار کرنے والا کتا ہے، تو قرآن تذکرے کے اندر اس کا بھی بیان کر دیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کتا جو ہے وہ غار کے دروازے پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے جب لوگوں کے اندر تذکرہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ ہیں، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 اور چوتھا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 اور چھٹا کتا ہے، اور کچھ لوگ کہ یہ بے دلیل بات ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 7 اور 8واں کتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے تذکرے کے اندر اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ پسر نو بابدا نشست نبوتش گم شد، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بیٹا برے لوگوں کی محفل کو اختیار کیا تو کہا اس کا نبوت سے نام کاٹ دیا گیا۔ اللہ کا حکم یہ آیا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہا اے نوح یہ تجھ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال غلط ہیں اور اس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال بھی نہیں کرنا ہے۔ پسر نو بابدا نشست نبوتش گم شد، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نبی، ان کا بیٹا اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف جو ہے وہ نبی ہیں۔ تو کہا کہ یہ بروں کی محفل کے اندر بیٹھا تو نامش گم شد، نبوت کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ کلب اصحاب کہف پائے نیکا گرفت نامش بلند شد، کتا اصحاب کہف کا نیک لوگوں کے قریب آیا تو اس کا نام بلند ہو گیا۔ قرآن نے کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ ہمیں اچھی محفل نصیب فرمائے۔ چھٹیوں کے دن ہیں، اپنے بچوں پر، اپنے پوتوں پر، اپنے چھوٹوں پر خوب محنت کریں اور ان کو اچھی محفل اور مجالس جو ہیں ان کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالی ہماری محفل کو اور مجلس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔